وعلیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا پہلا نشریہ سیف الرحمان کی زبانی اور پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر اور نائجیریا کے صدر کے درمیان سلام و تحیات کا تبادلہ ہوا ہے۔ بین الاقوامی اور مقامی وسیع تر شرکت کے ساتھ قطر پروجیکٹ 2023 کی نمائش کا افتتاح اور دوحہ میں ہی ڈیبیٹ اور ڈائیلاگ کی پہلی بین الاقوامی کانفرنس کا آغاز۔ اور سلاتک فاؤنڈیشن نے خلیج عربی کے پروگرام برائے ترقی کے ساتھ تعاون کے ایک سمجھوتے پر دستخط کیے ہیں تاکہ یمن میں نوجوانوں کو اقتصادی لحاظ سے با اختیار بنایا جا سکے۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قطر نے وفاقی جمہوریہ نائجیریا کے صدر جناب اوسیاگو بولا احمد ٹینوبو کی تقریب حلف برداری میں شرکت کی ہے۔ یہ تقریب دارالحکومت ابوجا کے ایگل اسکوائر میں منعقد کی گئی۔ وزیر مملکت شیخ فہد بن فیصل آل ثانی نے اس تقریب میں قطر کی نمائندگی کی ہے، اور انہوں نے وفاقی جمہوریہ نائجیریا کے صدر کو صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی جانب سے سلام و تحیات، ان کی صحت و سعادت اور نائجیریا کی حکومت اور عوام کی ترقی و خوشحالی کی تمنا کا پیغام پہنچایا۔ وفاقی جمہوریہ نائجیریا کے صدر نے بھی صاحب سمو امیر کے لیے ان کی بھرپور صحت و سعادت اور قطر کی مزید ترقی و خوشحالی کی تمنا کا پیغام وزیر مملکت کے سپرد کیا۔ وزیر تجارت و صنعت شیخ محمد بن حمد بن قاسم العبداللہ الثانی نے تعمیراتی سامان اور ٹیکنالوجی کی 19ویں تجارتی نمائش قطر پروجیکٹ 2023 کا افتتاح کیا ہے۔ یہ نمائش وزارت تجارت و صنعت اور پبلک ورکس اتھارٹی اشغال کی شراکت سے نمائشوں اور کانفرنسوں کے دوحہ سینٹر میں منعقد کی گئی ہے۔ وزیر تجارت و صنعت نے اس نمائش کے متعدد ونگز کا دورہ کیا اور ان میں رکھی گئی اشیاء کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ یہ نمائش دنیا بھر کے بڑی تعداد کے آڈینس کو قطری صنعتی شعبے کی خوبیوں سے روشناس کرا رہی ہے۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ جناب سلطان بن سعد المریخی سے جمہوریہ سوڈان کی عبوری خود مختار کونسل کے سربراہ کے خصوصی ایلچی سفیر دفع اللہ الحاج علی نے ملاقات کی ہے، جو اس وقت ملک کا دورہ کر رہے ہیں۔ اس ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات و تعاون اور سوڈان کے موجودہ حالات کا جائزہ لیا گیا۔ دریں اثنا قطر کا ایک اور طیارہ قطر ڈیولپمنٹ فنڈ، قطر چیریٹی اور قطری ہلال احمر کی جانب سے مزید 50 ٹن غذائی اشیاء لے کر برادر ملک جمہوریہ سوڈان میں پورٹ سوڈان کے ہوائی اڈے پر پہنچ گیا ہے۔ یہ امداد قطر کی جانب سے برادر سوڈانی عوام کی مدد و حمایت کا ایک حصہ ہے، تاکہ وہ اس وقت ہونے والی لڑائی کی وجہ سے پیدا ہونے والے مشکل حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکیں۔ اس دوران میں قطر کی وزارت خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ برادر ملک جمہوریہ سوڈان کے قطر کا اقامہ رکھنے والے مزید 199 افراد کو پورٹ سوڈان سے روانہ ہونے والے قطری طیارے کے ذریعے وہاں سے نکال لیا گیا ہے۔ اس طرح اب تک وہاں سے لائے جانے والے مقیم افراد کی تعداد اب 1620 ہو گئی ہے۔ قطر اس سے پہلے سوڈان میں موجود قطری شہریوں اور قطر کا اقامہ رکھنے والے 1421 افراد کو وہاں سے نکال چکا ہے۔ وزارت خارجہ نے قطر کی اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ برادر ملک جمہوریہ سوڈان میں امن و استحکام بحال ہو جائے۔
قطر فاؤنڈیشن برائے تربیت، سائنس اور سماجی ترقی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی ڈپٹی چیئرپرسن اور فاؤنڈیشن کی CEO شیخہ ہند بنت حمد آل ثانی اور متعدد شیوخ اور وزراء کی موجودگی میں قطر ڈیبیٹ سینٹر کے زیر انتظام ڈیبیٹ اور ڈائیلاگ کی پہلی بین الاقوامی کانفرنس اور اس کی سائیڈ لائن میں لگائی گئی نمائش کا پہلا ایڈیشن دوحہ میں شروع ہو گیا ہے۔ وزارت خارجہ میں وزیر مملکت برائے بین الاقوامی تعاون محترمہ لولوا بنت راشد الخاطر نے اس افتتاحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے مناظرے اور ڈیبیٹ کی سنت کو تازہ کرنے میں قطر ڈیبیٹ سینٹر کے کردار کی طرف توجہ مبذول کرائی ہے۔ دوحہ میں ہی وزارت خارجہ نے پالیسیوں سے متعلق ایک گول میز اجلاس کا اہتمام کیا ہے۔ اس کا عنوان رکھا گیا تھا اسلاموفوبیا پر گول میز، چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے پالیسی فریم ورکس۔ خلیج کی کونسل برائے تعاون کے ملکوں، ریاستہائے متحدہ امریکہ اور یورپی و ایشیائی ملکوں کے 30 سے زیادہ ماہرین اور پالیسی سازوں نے اس گول میز میں شرکت کی ہے۔ وزارت خارجہ میں وزیر مملکت برائے بین الاقوامی تعاون محترمہ لولوا بنت راشد الخاطر نے اس گول میز سے اپنے اختتامی خطاب میں کہا ہے کہ قطر ایسے تمام انیشیٹوز کی مدد و حمایت کا پابند ہے جو اسلام سے نفرت سمیت نسل پرستی کی روک تھام کے لیے پیش کیے جائیں۔ صلتک فاؤنڈیشن اور خلیج عربی کے ترقیاتی پروگرام اجفنت نے تعاون کے ایک نئے سمجھوتے پر دستخط کیے ہیں جس کا مقصد یورپی یونین کی فنڈنگ سے شروع کیے گئے پروجیکٹ، نوجوانوں کی قیادت اور مالی شمولیت کی فنڈنگ میں توسیع لانا ہے۔ اس پروجیکٹ کے ذریعے جمہوریہ یمن کے نوجوانوں کو سماجی اور معاشی لحاظ سے با اختیار بنانا ہے۔ صلتک فاؤنڈیشن کے CEO جناب حسن الملا اور خلیج عربی کے ترقیاتی پروگرام اجفنت کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر ناصر بکر القحطانی نے اس سمجھوتے پر دستخط کیے ہیں۔ خلیج عربی کے ترقیاتی پروگرام اجفنت کے سربراہ شہزادہ عبدالعزیز بن طلال بن عبدالعزیز آل سعود، وزارت مالیات کے معاون انڈر سیکرٹری برائے اقتصادی امور ڈاکٹر سعود بن عبداللہ العطیہ، اجفنت کی کونسل آف ٹرسٹیز کے رکن جناب محسن الباہلی اور ملک میں جمہوریہ یمن کے سفیر جناب راجح حسین فرحاد بادی بھی دستخطوں کی اس تقریب میں شریک تھے۔ مقبوضہ مغربی کنارے کے شہر جنین میں قابض اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے زخمی ہونے والا ایک فلسطینی اب شہید ہو گیا ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ اس نے سمندری آہنی گنبد نامی سسٹم پر کئی تجربے کر لیے ہیں۔ اس سسٹم کے ذریعے موجودہ اور مستقبل کے خطرات کا مقابلہ کرنا مقصود ہے۔ سعودی عرب اور امریکہ نے اپنے ایک مشترکہ بیان میں سوڈانی فوج اور ریپڈ سپورٹ فورسز RSF کے درمیان فائر بندی کی مدت میں مزید 5 روز کی توسیع کے سمجھوتے کا خیر مقدم کیا ہے۔ ادھر اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے امور پناہ گزینہ ویلیو گرانڈی نے متنبہ کیا ہے کہ سوڈان میں جاری اس کشمکش کے دوران انسانی اسمگلنگ کی کارروائیوں اور ہتھیاروں کے پھیلاؤ میں اضافے کا خطرہ ہے۔ روس یوکرین جنگ کی تازہ ترین صورتحال میں روس نے یوکرین کے دارالحکومت کییو پر ایک بڑا فضائی حملہ کیا ہے جس میں الیگزینڈر میزائل بھی استعمال کیے گئے ہیں۔ یوکرین کی انتظامیہ نے جو شاذ و نادر ہی اس قسم کا بیان دیتی ہے، اپنے ایک بیان میں اعتراف کر لیا ہے کہ ملک کے مغربی حصے میں واقع ایک فوجی ٹھکانے پر رات کے وقت کیے گئے کئی حملوں میں اس ٹھکانے کو نقصان پہنچا ہے۔ اور کوسووا میں سربیائی مظاہرین کے ساتھ مقابلوں میں
نیٹو کی امن فورس کے 30 سے زیادہ عناصر زخمی ہو گئے ہیں۔ ان مظاہرین کا مطالبہ ہے کہ متنازع انتخابات میں منتخب ہونے والے البانوی میئرز کو ان کے عہدے سنبھالنے سے روک دیا جائے۔ واضح ہے کہ کوسووا کی انتظامیہ نے 23 اپریل کو 4 بلدیاتی اداروں کے انتخابات کرائے تھے۔ ان بلدیات میں اکثریت سربوں کی بتائی جاتی ہے اور انہوں نے بڑی حد تک ان انتخابات کا بائیکاٹ کر دیا تھا کہ 45,000 رجسٹرڈ ووٹروں میں سے 1,500 ووٹروں نے ہی اپنا حق رائے دہی استعمال کیا تھا۔ اور اب کچھ کھیلوں کی خبریں۔ منصوبوں اور ورثے کی سپریم کمیٹی کی نمائندگی کرتے ہوئے حیران کن نسل فاؤنڈیشن اور تمرین پلیٹ فارم نے اسپورٹس کے شعبے میں کمیونٹی کے بہترین منصوبوں کا ایوارڈ حاصل کر لیا ہے۔ یونیورسٹی کی جانب سے منعقد کی گئی کانفرنس اور نمائش کے اختتام پر اس ایوارڈ کے حقدار کا اعلان کیا گیا، اور یہ ایوارڈ دیے جانے کی وجہ عرب دنیا اور مڈل ایسٹ میں پہلی مرتبہ منعقد کیے گئے فٹ بال ورلڈ کپ میں افراد اور کمیونٹیز سے متعلق ورلڈ کپ کے 2 فعال پروگراموں کے مثبت اثرات بتائی گئی ہے۔ قطر کی قومی فٹ بال ٹیم نے کل سے اکیڈمی آف اسپورٹس ایکسیلنس اسپائر میں اپنے تربیتی ہیڈ کوارٹر میں کونکاک گولڈ کپ 2023 کی تیاریوں کا آغاز کر دیا ہے۔ گولڈ کپ کے یہ مقابلے اگلے مہینے امریکہ اور کینیڈا کی میزبانی میں شروع ہونے والے ہیں۔ پرتگالی کوچ کارلوس کوئروز شیڈیول کے مطابق 3 روز دوحہ میں 3 روز تک اس تربیتی سیشن کی نگرانی کریں گے، اور اس میں وہ تمام کھلاڑیوں کی مہارت کا جائزہ لیتے ہوئے ابتدائی تصور یا ویژن تیار کریں گے۔ اس کے بعد یہ ٹیم پرسوں جمعرات کے روز آسٹریا کے دارالحکومت ویانا میں کیمپ میں شرکت کے لیے روانہ ہو جائے گی، اور وہاں کروئیشیا، جامائکا اور نیوزی لینڈ کی ٹیموں کے ساتھ 3 دوستانہ میچ کھیلنے کے بعد گولڈ کپ کے مقابلوں میں شرکت سے پہلے مرحلے میں امریکہ روانہ ہو جائے گی۔ الریان کلب نے اعلان کیا ہے کہ آئیوری کوسٹ سے تعلق رکھنے والا اس کا کھلاڑی یوہان بولی کلب کے ساتھ اس کے معاہدے کے ختم ہو جانے کے بعد اب نیشنل ٹیم سے الگ ہو رہا ہے۔ الریان کلب نے اپنی آفیشیل ویب سائٹ پر بتایا ہے کہ آئیوری کوسٹ کے اس کھلاڑی نے 3 سیزن اس کلب میں کھیلے ہیں، اور اس اسٹرائکر نے 2020 میں بیلجیم کے کلب سینٹ ٹروڈن سے آتے ہوئے الریان کلب کو جوائن کیا تھا۔ شریف یونس اور احمد تیجان کی جوڑی پر مشتمل بیچ والی بال کی قطری ٹیم نے جمہوریہ چیک میں مردوں اور خواتین کی اوسٹرووا یا اسراوا ورلڈ بیچ والی بال چیمپئن شپ میں شرکت کے لیے اپنی تیاریاں مکمل کر لی ہیں، اور یہ ٹیم اب 31 مئی کو شروع ہونے والے 5 سٹار ٹورنامنٹ میں شرکت کے لیے چیک روانہ ہو گئی ہے۔ وہاں وہ اس ٹورنامنٹ کے گروپ 2 میں ہالینڈ، سویڈن اور کوالیفائی کرنے والی چوتھی جوڑی کے ساتھ میچ کھیلے گی۔ اور قطر باسکٹ بال ایسوسی ایشن نے 2022-2023 سیزن کے پرسنز باسکٹ بال کے مقابلوں کے اسکیڈیول کا اعلان کر دیا ہے، اور اس کے مطابق آج منگل کے روز الغرافہ کلب کے ہال میں یہ میچز شروع کیے جا رہے ہیں۔ اس سیزن کے موجودہ ورژن میں 9 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں، جنہیں 2 گروپوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلے گروپ میں الشمال، اسد، الاہلی، الغرافہ اور الخور کی ٹیمیں ہیں، جبکہ دوسرے گروپ میں الریان، قطر، العربی اور الوکرا کی ٹیموں کو شامل کیا گیا ہے۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجیے۔ صاحب سمو امیر اور نائجیریا کے صدر کے درمیان سلام و تحیات کا تبادلہ ہوا ہے۔
بین الاقوامی اور مقامی وسیع تر شرکت کے ساتھ قطر پروجیکٹ 2023 کی نمائش کا افتتاح اور دوحہ میں ہی ڈیبیٹ اور ڈائیلاگ کی پہلی بین الاقوامی کانفرنس کا آغاز۔ اور سلاتک فاؤنڈیشن نے خلیج عربی کے پروگرام برائے ترقی کے ساتھ تعاون کے ایک سمجھوتے پر دستخط کیے ہیں تاکہ یمن میں نوجوانوں کو اقتصادی لحاظ سے با اختیار بنایا جا سکے۔ ریڈیو قطر سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمارے اسٹوڈیو آپریٹر جناب جابر الاحمد، ہمارے ساتھی محمد حافظ اور سیف الرحمان کو اگلی ملاقات تک کے لیے اجازت دیجیے۔ فی امان۔